پیاسا پلٹ گیا ہے تیرے در سے ایک شخص، تو نے خدا کو کتنی سہولت سے کھو دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے۔ آپ کے فون میں محفوظ تمام نمبرز بیکار ہیں۔ یہ بات عید کا دن ثابت کرتا ہے، آپ کی سالگرہ کا دن ثابت کرتا ہے، آپ کو ملنے والی کامیابی کا دن ثابت کرتا ہے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ میری منزلیں بھی عجیب تھیں، میرا فیض بھی کمال پر، کبھی سب کچھ ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے، سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ سہارے کے لیے بیٹے اور بیٹیاں پیدا کی تھی نا، پھر شکایتیں بہو سے کیوں؟ یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بس میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ لوگوں کی باتیں دل پر مت لیا کریں، وہ امرود بھی میٹھا ہونے کی شرط پر لیتے ہیں اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ کر بھی آئیں تو خود کا آنا خود ہم پر بھاری گزرنے لگتا ہے۔ بانو قدسیہ۔ مجھ سے اب لوگ کم ہی ملتے ہیں، یوں بھی میں ہٹ گیا ہوں منظر سے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے معلوم، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا، تاکہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے مہتاب و آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ حوث خور انسان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ضروریات زندگی کے مل جانے پر مطمئن اور خوش نہیں رہتا، بلکہ اور زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں، انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خود شناسی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔ ڈوبے ہوئوں کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا گیا ہمیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تیرا کوچہ نہ سہی، دامن صحرا ہی سہی، میری مٹی کہیں کم بخت ٹھکانے تو لگے۔ کسی کو ہم اس قدر چاہ کر بے قدرے ہوتے ہیں کہ اس کی محبت کو دل سے مٹانے کی لگن میں خود سے ہی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جسے خالق پسند کرے وہ پاک ہے، اسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ جو مرید اپنے بھینگے پن سے خدا اور پیر مرشد کو دو الگ الگ دیکھے وہ مرید نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ مارید ہے، یعنی مردود ہے۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ جس شخص میں خون کی کمی ہو، وزن نہ بڑھ رہا ہو، تو اس شخص کو چاہیے روزانہ 30 سے 50 گرام منقع کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پیے۔ انشاءاللہ خون کی کمی ختم ہو جائے گی اور وزن بھی بڑھ جائے گا۔
زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان بیٹی ہو۔ میں اس کا صبر بھی لکھوں، اس کا کرب بھی لکھوں، میں اس کی آہ بھی لکھوں، اس پر واہ بھی لکھوں، اس کی ذات پر اٹھتے ہوئے الفاظ بھی لکھوں، جسے سن کر وہ کبھی رو دیتی ہے، کبھی چپ چاپ سہ جاتی ہے۔ یہ بیٹیاں۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ عزت کے بغیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب مختلف ہیں، اور اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ کی اقدار اور عقائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلی صف کی نشست کے مستحق نہیں ہے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، دنیا میں الجھنے کی بجائے اور دنیاوی اشغال میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دو، کہ یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی دشمن نے تمہارے بے شمار دشمن پیدا کر رکھے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اپنے ساتھ آپ نہ چاہیں، ایسے کاموں سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت میٹھا سوڈا گیلا کر کے سینڈوچ میکر پر اچھی طرح سے لگا دیں اور صبح صاف کر لیں، یا پھر واشنگ پاؤڈر میں تھوڑا سا سرکہ ملائیں اور تولیہ اس میں بھگو کر سینڈوچ میکر کو صاف کر لیں، سینڈوچ میکر چمک اٹھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کو مت چھوڑو، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ باتیں جو لڑکیاں چپکے سے محسوس کرتی ہیں لیکن بتاتی نہیں۔ نمبر 1، وہ آپ کا اٹینشن پانے کے لیے کچھ ایسا کریں گی کہ آپ کو لگے وہ ٹھیک نہیں، اور پوچھنے پر بار بار منع کریں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، مطلب وہ جانتی ہیں کہ آپ پوچھو گے، اور وہ ایسا کرتی بھی ہیں تاکہ آپ اس سے بار بار پوچھو، کیونکہ جس سے محبت ہو لڑکی اس لڑکے کا فل اٹینشن اور کیئر چاہتی ہے، اور وہ کچھ بھی محسوس کرے آپ کے پوچھنے پر بھی کہتی نہیں۔ نمبر 2، لڑکی کو اگر لڑکے کی محبت محسوس ہو لیکن لڑکی پہلے اظہار نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے لیے اظہار کرنا شرمندگی ہے۔ نمبر 3، لڑکی کو اپنی منگیتر شوہر یا محبت سے اپنی تصویر مانگنا پسند ہے، لیکن وہ خود سے سینڈ نہیں کرتی بلکہ آپ کے کہنے کا انتظار کرتی ہے۔ نمبر 4، لڑکی کو لڑکے کے منہ سے اپنی تعریف سننے میں خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کہتی نہیں۔ نمبر 5، لڑکی کو غور سے دیکھو تو وہ جب اپنا بال کان کے پیچھے کر کے آنکھیں پیچھے رکھ کر مسکرا دے تو سمجھنا اسے آپ سے محبت ہے، لیکن کہتی نہیں۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہے، وہ زندگی نہیں، عمر کہلاتی ہے۔ اپنے خلاف ہونے والی تنقید کو خاموشی سے سننا صرف بہادر لوگوں کا کام ہے۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہٰذا جو کچھ تیرے قلب میں ہوگا وہی تیرے عذاب پر چھلکے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی۔ عمیرہ احمد لکھتی ہیں، کچھ رشتے امر بیل کی طرح ہوتے ہیں، وہ جس درخت سے لپٹتے ہیں اسے ہی کھوکھلا کر دیتے ہیں، مگر دیکھنے والوں کو وہ درخت بہت ہرا بھرا لگتا ہے۔